السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات و سامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا سسرال کی طرف سے ملنے والے جو تحائف ہوتے ہیں، یعنی بیوی کو جو تحائف دیے جاتے ہیں سسرال کی جانب سے، کیا وہ بیوی کو ملنے والے تحائف شوہر کی وراثت میں ملکیت میں اس کو شمار کیا جائے گا یا وہ عورت کی اپنی ملکیت میں ہوں گے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور قرآن حکیم کے اندر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، یعنی تمہاری زندگی کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں، تم ان کو گزارو تو آقا علیہ السلام کے احکامات کے مطابق گزارو۔ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ جب تک ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے ہم کامیاب ہوں گے، لیکن جب ہم قرآن و سنت کو چھوڑ دیں گے ہماری زندگی ناکامی کی طرف چلی جائے گی۔ جیسا کہ پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت النبی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا نبی کا فرمان ہے، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کے تمام فیصلے جو ہیں قرآن و سنت کے مطابق کرنے چاہیے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس بارے میں یا شریعت ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو بیوی کو تحائف دیے جاتے ہیں ان تحائف کو ہم دو صورتوں میں لے لیتے ہیں۔ ایک تو یہ صورت ہے کہ سسرال کے علاوہ جو دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، جو وہ تحائف دیتے ہیں، وہ تحائف جو ہے اس عورت کی ملکیت میں ہوں گے، وہ شوہر کی وراثت میں یا شوہر کی ملکیت میں نہیں جائیں گے۔ بات ذرا دھیان سے ذہن میں رکھیں، وہ چیزیں، وہ تحفے تحائف جو شادی کے موقع پر سسرال کے علاوہ باقی دوست احباب یا رشتہ داروں نے دیے ہوں گے، وہ بیوی کی ملکیت میں ہوں گے، وہ شوہر کی ملکیت میں نہیں جائیں گے۔ یعنی ایک عورت کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد اس کا شوہر جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اب شوہر جب فوت ہوا تو اس کے شوہر کے بہن بھائی، شوہر کے گھر والے کہیں اس بیوی کو کہ وہ جو چیزیں تمہیں تحائف ملے تھے اب وہ تحائف ہمیں دیں، وہ ہم بھائی کی وراثت میں ہے، بھائی کی ملکیت میں ہے، لہذا ہم سب میں وہ تقسیم ہوگا۔ تو یہ بات ذرا ذہن کے اندر بٹھا لیں، وہ تحفے تحائف، وہ چیزیں جو سسرالیوں کے علاوہ اگر کسی نے دیے ہیں، جیسے دوست احباب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ عورت کی ہی ملکیت میں ہوں گے، وہ بھائی کی وراثت میں نہیں جائیں گے، یعنی اس عورت کے شوہر کی وراثت میں نہیں جائیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، وہ چیزیں، وہ تحفے تحائف جو سسرال کی طرف سے ملے ہیں، اس کو بھی ہم دو طرح سے دیکھیں۔ اگر سسرال کے اندر یہ رسم و رواج ہے، اگر اس کے سسرالیوں میں رسم و رواج ہے کہ وہ جو سسرال کی طرف سے تحائف ملتے ہیں وہ وراثت میں جاتے ہیں، وہ شوہر کی ملکیت میں ہوتے ہیں، تو پھر شوہر کی ملکیت ہی ہوں گے، یا تحفے تحائف دیتے ہوئے انہوں نے اس چیز کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا کہ یہ جو تمہیں چیزیں دے رہے ہیں یہ چیزیں تمہاری ملکیت میں ہیں، کل کو یہ وراثت میں تقسیم ہوں گے، اس طرح کی کوئی وضاحت ہوگی تو پھر وہ ملکیت میں ہی ہوں گے، پھر اس کو وراثت سمجھتے ہوئے سب میں تقسیم کیا جائے گا۔ البتہ اگر اس طرح کے رسم و رواج اس خاندان میں نہیں ہیں لیکن ملے تو سسرال کی جانب سے ہیں، تو اس طرح کی کوئی وضاحت ساتھ نہیں ہے، نہ ہی اس خاندان کے اندر کوئی ایسا رسم و رواج ہے، تو تب بھی وہ جو ملنے والی تحفے تحائف والی چیزیں ہیں وہ عورت کی ملکیت ہوں گی، وہ عورت کے حصے میں جائیں گے، وہ شوہر کی ملکیت نہیں ہوگی، اس کو خاندان کے اندر ایز اے وراثت تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات دوبارہ میں رپیٹ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے، اگر وہ تحفے تحائف رشتہ داروں کی طرف سے ہیں، دوست احباب کی طرف سے ہیں، تو وہ عورت کی ملکیت ہے، وہ مرد کی ملکیت میں نہیں ہے۔ اور اگر نمبر دو، اگر وہ سسرالیوں کی جانب سے ہیں تو لیکن اس کے ساتھ وضاحت نہیں ہے
تو پھر بھی وہ عورت کی ملکیت میں ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ وضاحت ہے تو پھر وہ مرد کی ملکیت میں ہوں گے، پھر اس کو خاندان میں یا جس طرح بھی وہ معاملات ہوں گے اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔